جعلنا من امت سید الانبیاء والصلاة والسلام على سید الرسل وخاتم الانبیاء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو ان کے ہونٹوں پہ آ گیا ہے وہ لفظ قرآن ہو گیا ہے، جو ان کے ہونٹوں پہ آ گیا ہے وہ لفظ قرآن ہو گیا ہے، جو لفظ قرآن ہو گیا ہے وہ میرا ایمان ہو گیا ہے۔ جو ان کو مردہ سمجھ رہا ہو یقین کر لے وہ خود ہے مردہ، جو ان کو مردہ سمجھ رہا ہو یقین کر لے وہ خود ہے مردہ۔ حیات جاوید اس نے پائی جو ان پہ قربان ہو گیا ہے۔ میرے واجب الاحترام قابل صد تکریم و اعزاز سامعین، عقیدہ حیات النبی اسلام کے ان عظیم عقائد میں سے ہے جو عظمت رسول، محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فہم پر مبنی ہے۔ عقیدہ حیات النبی ہے کیا؟ میرے اکابرین اہل سنت والجماعت علماء دیوبند کا یہ عقیدہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر انور میں زندہ ہیں، بیدار ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو حیات حقیقیہ عطا فرمائی ہے جو عام مومنین کی برزخی حیات سے کہیں اعلیٰ، عرفہ اور اتم ہے۔ جی ہاں، میرے اکابرین کسی مبہم بات کو اپنا عقیدہ نہیں بنایا کرتے، بلکہ جو بات قرآن و حدیث سے ثابت ہو اس کو اپنا عقیدہ بنا کر پھر اس پر ڈٹ جایا کرتے ہیں۔ آئیے سورۃ السبا آیت نمبر 14، حضرت سلیمان علیہ السلام کے عصا مبارک کو جب کیڑوں نے سختی کے باوجود کھا لیا لیکن ان کے جسم کو نرمی کے باوجود نہیں کھایا کیونکہ ان کے جسم کے اندر حیات موجود تھی۔ آگے بڑھیے، حضرت سلیمان علیہ السلام کے بارے میں قرآن پاک کے اندر خرہ کا لفظ آیا ہے جو زندہ کے گر جانے کو کہتے ہیں، سقطہ کا نہیں آیا، سقطہ بے جان کے گرنے کو کہتے ہیں۔ آگے بڑھیے، میرے اس عقیدے پر حدیث مبارکہ جو مشہور ہے سنن ابی داؤد میں درج ہے کہ الانبیاء واحیاء فی قبورہم یصلون، اس حدیث پاک سے بھی حیات انبیاء بالخصوص حیات سید دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ثابت ہے۔ جب یہ عقیدہ قرآن و حدیث سے ثابت ہوا تو پھر میرے اکابرین اس کو اپنا عقیدہ کیوں نہ بنائیے؟ آئیے میں اپنے اکابرین کا نظریہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ جب میں حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمہ اللہ ان کا نظریہ جاننے کے لیے گیا تو ہدیۃ الشیعہ صفحہ نمبر 44 پر ان کا نظریہ ان الفاظ میں درج ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر انور میں زندہ ہے۔ آگے بڑھیے، حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی نور اللہ مرکزہ ان کا نظریہ نصرنامہ ماہنامہ الحسن حکیم الامت نمبر صفحہ 407 پر درج ہے جو دسمبر 1987 میں شائع ہوا کہ تمام انبیاء اپنی قبور میں زندہ ہیں، بالخصوص حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اس عالم کا رزق دیا جاتا ہے اور وہ نماز بھی پڑھتے ہیں جو کہ صرف لذت حاصل کرنے کے لیے ہے۔ میں ایک قدم اور آگے بڑھوں تو شیخ الاسلام حضرت مولانا سرفراز خان صفدر رحمہ اللہ تسکین الصدور صفحہ 219 پر اپنے عقیدے کا نہیں بلکہ جمیع اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ان الفاظ کے اندر میرے اور آپ کے سامنے رکھتے ہیں کہ تمام اہل سنت والجماعت اس بات پر متفق ہیں کہ تمام انبیاء اپنی قبور میں زندہ ہیں اور ان کی زندگی شہداء کی زندگی سے کہیں افضل ہے۔ آگے بڑھیے، شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد زکریا کاندنی رحمہ اللہ فضائل درود شریف صفحہ نمبر 19 پر اپنے عقیدے کا اظہار ان الفاظ میں کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا درود پاک سننے میں کوئی اشکال نہیں ہے، اس لیے کہ انبیاء کرام اپنی قبور میں زندہ ہیں اور یہ بات اجماع سے ثابت ہے۔ جب میرے اور میرے اکابرین نے یہ عقیدہ مجھے اور آپ کو واضح اور کھلم الفاظ کے اندر دے دیا تو آج ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ اس عقیدے پر چوکیداری کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس عقیدے پر اپنا تن من دھن لٹانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔